عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم عزیز ساتھیو، مہینہ ماہ صفر المظفر ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسی ماہ مبارکہ کی نسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشہ گزار کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 12 مہینوں کے اندر سے جو 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں، یعنی ان مہینوں کی تعظیم و تکریم اسلام سے قبل زمانے جاہلیت کے اندر بھی ہوا کرتی تھی. تعظیم و تکریم کا مطلب یہ تھا کہ ان مہینوں کے اندر کوئی بھی لڑائی جھگڑے آپسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان مہینوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے. وہ کون سے مہینے ہیں؟ 3 مہینے کنٹینیو ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 مہینہ رجب کا تھا. یہ اشہر حرم کہلاتے ہیں. ان مہینوں کے اندر کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا کرتا تھا عربوں کے پاس، اسلام کے آنے سے پہلے بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر اسی کو برقرار رکھا. اب ماہ صفر جو ہے یہ حرام مہینے کے فوری بعد آ رہا ہے. ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ایسے تھے جن میں کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن لڑائی عربوں کی سرشت میں ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، لہذا ان کی بے چینی کا عالم یہ ہوتا تھا کہ سفر کے مہینے میں پورے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے. سفر کے جہاں اور بہت سارے معانی ہیں، وہیں ایک معنی سفر کا یہ ہے کہ خالی ہو جانا. ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم 3 مہینوں تک لڑائی جھگڑے سے رکے رہے. اب سفر شروع ہوتے ہی لوگ بھیڑ گئے، میدان کے اندر نکل پڑے. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حملہ آور ہونے کے لیے نکل پڑا. اپنی عداوت، اپنی دشمنی کو اور اپنا بدلہ لینے کے لیے وہ نکل پڑتے تھے. لوٹ مار، قتل و غارت گری کے لیے وہ اپنے گھروں سے باہر چلے جاتے تھے. تو سفر کا مہینہ کا مطلب تھا خالی ہو جانا. ان کے تمام گھر جو ہے مردوں سے خالی ہو جایا کرتے تھے. اسلامی نقطہ نظر سے سفر کو صفر المظفر کہا گیا، یعنی سفر کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، کامیابی کا مہینہ ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ عربوں کے پاس بھی سفر کے مہینے کو بڑا منحوس سمجھا جاتا تھا کہ سفر کے مہینے کے اندر بڑی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں. لیکن ان کے پاس ایک ریزن یہ تھا کہ چونکہ 3 مہینوں تک لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے تھے، اب جب سفر کا مہینہ آ گیا تو ہر ایک شخص کو اس بات کا خدشہ تھا، اس بات کا ڈر تھا کہ پتہ نہیں کسی کا بیٹا قتل کیا جانے والا ہے، کوئی عورت بیوہ ہونے والی ہے، کوئی بچہ یتیم ہونے والا ہے. چونکہ لڑائی جھگڑے عام ہو جایا کرتے تھے سفر کے مہینے کے اندر، تو اس بنیاد پہ اپنے عزیز و اقارب کے قتل کے سبب وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ آتے ہی کہ پریشانیوں اور مصیبتوں کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے سفر کے مہینے کے اندر. لیکن اس کے برعکس اگر عربوں کو چھوڑ دیں تو ہمارے پاس بعد میں چل کر کے ایسا کوئی ریزن، ایسی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیا جائے یا اس کو یہ سمجھا جائے کہ اس مہینے میں مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں نازل ہوتی ہیں. جیسا کہ عوام الناس کے اندر خاص طور پہ یہ مشہور ہے کہ 13 تیزی، یعنی سفر کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک بہت زیادہ مصیبتوں کا سیلاب آئے گا، پریشانیوں کا سیلاب آنے والا ہے، اور 13 تاریخ کو وہ عروج کے اوپر ہوگا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیماری لگی تھی وہ سفر کے مہینے میں لگی تھی، لیکن یہ غلط ہے۔ سفر کے مہینے کے اندر بیماری کی شروعات تو ہوئی تھی، لیکن آج کل جو جاہل مسلمانوں کا جو کام ہے آج کرتے ہیں کہ سفر کے مہینے کے آخری چہارشنبے کو بڑا میلہ ٹھیلا لگتا ہے، لوگ اپنے اہل خاندان کو لے کر پارکوں میں چلے جاتے ہیں، گرینری دیکھتے ہیں، گھومنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چہارشنبہ ہے، آخری چہارشنبہ سفر کے مہینے کا، اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے افاقہ ہوا تھا۔ یہ بھی بیس لیس بات ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ نہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کی شروعات میں بیماری لگی جس میں آپ کی وفات ہوئی، اور نہ اللہ کے رسول کو افاقہ ہوا، بلکہ صحیح روایتوں سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جو چہارشنبہ جو آخری ہے سفر کا مہینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دن سے بیماری کی شروعات ہوئی تھی۔ اب صحیح بات تو یہ ہے، لیکن لوگوں نے اس کو الٹا کر دیا کہ آخری چہارشنبہ کو سفر کے مہینے میں اللہ کے رسول کو بیماری میں افاقہ ہوا تھا، حالانکہ بیماری کی ابتدا وہاں سے ہوئی تھی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کی ابتدا ہو رہی ہے اور مسلمان پارکوں کے اندر گھوم رہے ہیں اپنے بچوں کو، بیوی کو لے کر کے، اپنے اہل خانہ کو لے کر کے، تو یہ پوری الٹی نگری چل رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ تعلیمات کی کمی کی وجہ سے، اسلامی نالج کی کمی کی وجہ سے ہم جاننا نہیں چاہتے، اور بہت سارے عامل حضرات اور اس کے اندر مزید اضافہ کرتے ہیں، یعنی اس جو ہے سلگتی ہوئی چنگاری کے اوپر اور زیادہ جو ہے وہ تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں تاکہ ان کی دکانداری چلتی رہے۔ فلاں عمل بتا دیں گے تو اس سے بلائیں اور مصیبتیں کم ہو جائیں گی، فلاں نماز پڑھیں گے تو اس سے بلائیں مصیبتیں کم ہو جائیں گی، اور بعض مرتبہ یہ انگوٹھی کے اندر چھلے بھی بکتے ہیں کہ یہ چھلا پہن لینے سے آپ کو سفر کے مہینے کے اندر جو بلائیں اور مصیبتیں ہیں۔ کیا عجیب و غریب بات ہے کہ جو چیزیں آپ کے پاؤں کے ٹھوکروں میں آنے والی ہیں ان کو جو ہے آپ اپنی قسمت سے منسلک کر دیں۔ انگوٹھی کے اندر مختلف قسم کے پتھر ہوں، کالے، پیلے، ہرے، بلو رنگ اور نیلے، اور ہم اپنی قسمت کو ان پتھروں سے منسوب کر دیں، یہ کیا بات ہے؟ اسلام تو توحید کی دعوت دیتا ہے۔ میں نے گزشتہ آپ سے کہا تھا کہ ایک ہے توحید فی اللہ، جہاں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پہ، اس کی یکتائیت پہ قبول کیا، آپ نے ایمان لایا، اور دوسری چیز ہے توحید فی الطلب، آپ نے اپنی زندگی کے اندر جن چیزوں کی ضرورت پڑی، جو طلب آپ کو زندگی میں ہوئی، آپ نے اپنی اس طلب کو پورا کرنے کے لیے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، اس کے سامنے گر گرایا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی، اپنے رزق میں کشادگی کے لیے آپ نے سمجھا کہ رزق کو تنگ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور رزق میں کشادگی کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مصیبت اور بلاؤں کو نازل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جو ہے ذات ہے۔ یہ توحید فی الطلب ہے، انسان کا مقصود، اس کا محبوب اور اس کا مطلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ تو جہاں اللہ کی ذات کے اوپر بندے مومن کا ایمان ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، رزق کا دینا، رزق کا چھین لینا، بیماری کا دینا، بیماری سے شفا دینا، اور اسی طریقے سے جتنی بھی آپ کی مشکلات ہیں، یعنی مشکل کشا، حاجت روا، یہ سب کے سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت کے اندر ہے۔ موت و حیات کو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اس طریقے سے نفع و ضار کو، ضرر کو، تکلیف اور فائدے کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، رزق کی کشادگی کو اور رزق کی تنگی کو پروردگار عالم نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھا ہے۔ کسی پتھر کی طرف اپنی قسمت کو منسوب کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ناراض ہوگا۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لیس منا من تطیر او تطیر لہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو کسی آدمی کے پاس جا کر کے اپنا فال کھلوایا، من تطیر او تطیر لہ، یا وہ شخص کہ جس کے لیے فال کھولا گیا، ایک فال کھولنے والا ہے اور دوسرا فال کھلوانے والا ہے، دونوں شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ لیس منا من تطیر او تطیر لہ۔ دوسری بات آقا نے فرمائی کہ لیس منا من تکہن او تکہن لہ، وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے کہ جو کسی کاہن کے پاس، غیب کی خبر بتانے والے کے پاس گیا، وہ کاہن بھی مردود ہے اور جو اس کے پاس گیا وہ بھی مردود ہے، وہ بھی ملعون ہے۔ لیس منا من تکہن او تکہن لہ۔
یہ دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمائی. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسری چیز کہ لیس منا من تسحر او تسحر له. حدیث کے الفاظ ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جس نے جادو کا عمل کیا. وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے کہ جو کسی جادوگر کے پاس گیا او تسحر له جس کے لیے جادو کیا گیا. یعنی ساحر جادوگر اور وہ شخص جو جادوگر کے پاس گیا یہ دونوں کا تعلق ہماری شریعت سے اور ہماری امت سے نہیں ہے. یہ خارج ہے, یہ مردود ہے, یہ ملعون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان و یقین رکھنی چاہیے اس کو. اور آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من اتا عرافا یا کاہنن, دو لفظ ہے حدیث کے اندر. من اتا عرافا او کاہنن فقد صدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جو شخص بھی کسی عراف کے پاس گیا, ہاتھ دیکھ کر کے جو ہے آپ کی غیب کی خبریں بتا دیتا ہے, آپ کی قسمت کے فیصلے سنا دیتا ہے, وہ ہاتھ دیکھ کر کے آپ. یا کسی کاہن کے پاس آپ گئے, وہ بھی جو ہے آپ کے ہاتھ دیکھ کر کے اور آپ کی ایج اور آپ کی عمر پوچھ کر کے بہت ساری جو ہے واہیات آپ کے سامنے بکتا ہے اور آپ اس کو یقین کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فقد صدقہ بما یقول. اب یہ عراف, یہ کاہن, یہ ساحر, یہ جادوگر جو کہتا ہے آپ کو, آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں یہ آدمی سچا ہے. تو آقا نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسا شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اوپر جو شریعت اسلامیہ, جو قانون, جو قرآن کو نازل کیا ہے, جو اس شریعت کو, وہ اس کا منکر ہے, وہ کافر ہے. فقد کفر, اس نے انکار کر دیا. آج حالات کیسے ہیں کہ اگر لڑکا یا لڑکی کا رشتہ بھی ہوتا ہے تو میچنگ برابر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اس کی فوٹو لے کر کے جاتے ہیں کسی کاہن کے پاس, اور کاہن ہے بھی نہیں, وہ عالم کے پاس یا عامل کے پاس جو روزگار کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. آنکھ بند کرتا ہے اور 2 منٹ 5 منٹ کے اندر آپ کو بتاتا ہے کہ بہت بہترین رشتہ ہے. میں نے ایسی شخصیت کو دیکھا ہے کرتے ہوئے, ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے اور میں ان کو قریب سے جانتا ہوں کہ 6 مہینے 4 مہینے کے اندر وہ رشتہ ختم ہو گیا. گئے تھے, بتا دیا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ, مبارک, لیکن رشتہ ختم ہو گیا. آج بھی ایمان و یقین کی کمزوری جتنی ہوگی ہمارے اندر, اتنا زیادہ ہم جو ہے سامنے سے بلی چلی گئی تو اس سے بھی ڈریں گے. ایمان و یقین میں کمزوری ہوگی جیسے عربوں کے پاس تھا کہ وہ سمجھتے تھے, حدیث کے اندر ہے کہ جنگل کے اندر کوئی جنات رہتا ہے جو اپنے رنگ روپ کو بدل کر کے راہگیروں کو راستہ بھٹکا دیا کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے. وہ سمجھتے تھے کہ ایک بیماری دوسرے کو لگ جایا کرتی ہے. بخاری کے الفاظ لا عدوا, کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بیماری جو ایک دوسرے کو لگتی ہے, جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلتی ہے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پھیلے گی, نہیں تو نہیں پھیلے گی. ایک شخص بیمار ہے اور دوسرا شخص اس کے قریب بیٹھا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے قریب گئے تو بیماری لگ جائے گی. احتیاط اچھی بات ہے, لیکن ایمان ایسا ہونا کہ نہیں اب میرا کام ہو گیا, نہیں. اللہ کی ذات پہ یقین, بیماری دینے والی ذات, یہاں سے وہاں متعدی کرنے والی ذات اللہ کی, وہ اگر چاہے گا تو ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا طیر الا طیرک, حدیث کے الفاظ لا طیر الا طیرک, کہ اے اللہ اللہم لا طیر الا طیرک, کہ کوئی بدفعلی نہیں ہے سوائے تیری بدفعلی. یعنی اگر تو کسی چیز میں برا اثر ڈال دے تو ہی اس کے اندر برائی پیدا ہو سکتی ہے. ولا خیر الا خیرک, بعض مرتبہ ہمیں کوئی چیز ہاتھ لگ جاتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہمیں میسر ہو گئی, لیکن وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے جب تک کہ اللہ اس خیر کے اندر بھلائی نہ ڈال دے. ولا خیر الا خیرک, اور یا اللہ کسی بھی خیر میں کوئی اچھائی نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر تو نہ جو ہے اچھائی ڈال دے. ولا الہ غیرک, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو کسی برائی کے اندر برائی کے اثرات پیدا کرے یا کسی اچھائی کے اندر اچھائی کے اثرات پیدا کرے. لا عدوا ولا طیرہ, عربوں کا طریقہ تھا. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ ہمارا ایک اونٹ جو ایسا بھاگتا دوڑتا ہے گویا کہ وہ ہرن ہو, ہرن
لیکن ایک خارشی اونٹ جب اس کے بیچ میں آ جاتا ہے تو تمام اونٹوں کو خارشی بنا دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک بیماری دوسری بیماری کو لگتی نہیں ہے، تو آقا نے جواب دیا تھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر اس ایک خارشی اونٹ نے تمام اونٹوں کو خارشی بنا دیا تو پہلے اونٹ کے اندر آخر وہ خارش کیسے آئی، کہاں سے آئی؟ تو وہ ذات کہ جس نے پہلے اونٹ کو وہ بیماری عطا فرمائی تھی، اسی ذات نے تمام اونٹوں کو بھی بیماری عطا فرمائی۔ یہ ایمان اور عقیدہ جو ہے آدمی کا ہونی چاہیے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں جو تعلیم دی تھی نا، پہلا پتھر ہے وہ جو اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، بچپن سے سمجھانی چاہیے، ایمان و یقین کے اندر مضبوطی پیدا کرنی چاہیے کہ یا غلام انی اعلمک بکلمات احفظ یحفظ اللہ، احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجاہک۔ کیا ہے بچے، آؤ میرے پاس، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں۔ کیا کلمات؟ اللہ کو یاد کرو ہمیشہ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا ہر بلا سے، ہر مصیبت سے۔ احفظ اللہ تجاہک، تو اللہ کو یاد کر، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے تو پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور اگر تجھے کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تجھے کوئی مدد چاہیے تو اللہ سے مدد چاہ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اور یاد رکھو کہ اگر ساری کی ساری دنیا مل کر کے تمہیں کچھ نفع دینا چاہے تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، جب تک کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے وہی ہو کر رہے گا، کچھ نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ۔ اور وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ جُفَّتِ الْأَقْلَامُ، قلم خشک ہو گیا، رفع الاقلام، قلم اٹھا لیا گیا، وجفت الصحف، وجفت الصحف، قلم اٹھا لیا گیا، تقریر کا تمہاری تقریر میں لکھا جا چکا ہے، اور یہ صحیفے جو لکھے گئے تھے وہ خشک ہو چکے ہیں، اب آگے کوئی بات نہیں ہوگی۔ اگر ساری کی ساری کائنات تم کو تکلیف دینا چاہے، لو اجتمعوا علی ان یضروک بشیء، اگر ساری دنیا مل کر کے تمہیں کچھ تکلیف دینا چاہے تو لن یضروک الا بشیء ما قد کتبہ اللہ علیک، جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اتنا ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ساری دنیا مل کر کے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپنے کے اندر سکھایا تھا چند کلمات، یا غلام انی اعلمک بکلمات، اے غلام، اے بچے میرے پاس آؤ، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا لا عدوہ، بیماری لگتی نہیں ایک دوسرے کو، ایسا عقیدہ چھوڑ دو۔ ولا طیرہ، گھر سے باہر نکلتے تھے پرندہ اڑاتے تھے، رائٹ کو گیا تو سفر نیک فال لیتے تھے، لیفٹ کو اڑ گیا تو سفر جو ہے روک دیتے تھے، چونکہ اب یہ منحوس ہو گیا، سفر کامیاب نہیں ہو گئے، کہا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا حامہ، ایک پرندے کا نام تھا جو سمجھتے تھے کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو جو آدمی قتل ہو گیا ہے اس کے سر کے اندر سے ایک کیڑا نکلتا ہے، پرندے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور وہ جو ہے وہ قاتل یعنی مقتول جس آدمی کا قتل ہوا ہے اس کے گھر کے اوپر جو ہے وہ چکر لگاتا رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے، کہتا ہے مجھے سیراب کرو، مجھے پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، اس وقت تک جب تک کہ اس قاتل سے بدلہ نہ لے لیا جائے۔ یہ تصور تھا، اور اسی بنیاد پہ لڑتے تھے۔ عربوں کی عصبیت یہ تھی کہ اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو اس کا بدلہ لینا ضروری سمجھتے تھے، وہ چاہے 100 سال گزر جائیں، مرنے والا باپ بھی وصیت کرتا کہ فلاں سے بدلہ لینا چھوڑنا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ حامہ پرندے کا جو کانسیپٹ ہے اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، ولا حامہ ولا سفر، اور سفر کے مہینے کو سمجھتے ہو کہ منحوس ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، یہ سب بیکار بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی تردید کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سے میرا نکاح سفر کے مہینے میں ہوا، میری رخصتی بھی سفر کے مہینے میں ہوئی، اب بتاؤ کہ مجھ سے زیادہ بابرکت نکاح اور کس کا ہو سکتا ہے؟ سفر منحوس تھا تو اللہ کے رسول نے نکاح سفر میں کیوں کیا؟ حضرت عائشہ کی رخصتی سفر میں کیوں ہوئی؟ سفر منحوس تھا تو آقا دو جہاں کے سفر کی شروعات آپ جو مدینے میں آئے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف، وہ مہینہ بھی سفر کا ہی تھا، سفر منحوس تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی سفر کے مہینے میں ہی ہوا، اور بعض روایتوں میں حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح بھی سفر کے مہینے میں ہوا ہے۔ تو
سفر کے مہینے کے متعلق جو ان کا خیال تھا اللہ کے رسول نے اس کی تردید فرمائی. اور یہ حدیث ایسی نہیں کہ کوئی کمزور حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا عدوى ولا طیرہ ولا حام ولا سفر. اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جب آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو وہ جو ہے اس طرح کے باطل خیالات اور اس طرح کے جو ہے خرافات کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ لیتا ہے. اسلام نے خرافات اور باطل اوہام اور ایسے فاسد خیالات کی زنجیروں سے مسلمانوں کو آزاد کیا تھا، لیکن مسلمانوں نے پھر سے جو ہے اس زنجیر کو اپنے گلے کا طوق بنا لیا. ضرورت پڑی تو اللہ کی طرف نہیں آئیں گے، کسی عامل کے پاس بھاگیں گے، کسی جادوگر کے پاس بھاگیں گے. اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ اگر مکان بنانے جاتے ہیں اور جو ہے اگر اس کی اوپننگ ہو رہی ہے تو وہاں بھی جو ہے ناریل پھوڑ رہے ہیں مسلمان. ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اب واسطو کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے اور واسطو کے لیے کسی عالم کو نہیں بلاتے ہیں، آپ کسی انجینئر کو نہیں بلائیں گے. ضرورت انجینئر کی تھی کہ ہوا کا رخ صحیح ہے کہ نہیں، گھر میں روشنی ہوگی یا نہیں ہوگی، گھر میں دھوپ آئے گی یا نہیں آئے گی. بھائی یہ تو انجینئر کا کام تھا، لیکن آج کل مسلمان بعض جاہل پنڈتوں کو بھی بلا رہے ہیں. کچن یہاں پہ نہیں ہوگا تو برکت نہیں ہوگی، ٹوائلٹ یہاں پہ ہونی چاہیے. اسلامی اعتبار سے خالی بیت الخلاء کا خیال رکھنا ہے کہ بھائی قبلے کی طرف نہ ہو، بقیہ جو چیزیں وہ انجینئر دیکھ لے گا. لیکن مسلمانوں کا حال آج ایسا ہے. کتنے ہی حضرات یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہماری مسجد میں اور جو ہے دیگر مساجد کے اندر بھی روڈ پہ چلتے پھرتے لوگ نظر آتے ہیں تو کئی دھاگے ہاتھوں میں نظر آتے ہیں، کئی دھاگے پاؤں میں نظر آتے ہیں. کیا ہے یہ؟ ایمان عقیدے کی کمزوری ہے نا. اللہ کے رسول نے تو حضرت عبداللہ بن عباس کو تعلیم دی تھی کہ لو اجتماعت الامہ، اگر ساری دنیا اگر اس بات پہ متفق ہو جائے کہ تمہیں تکلیف پہنچائے تو وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے. اب اگر تکلیف ہماری قسمت میں لکھی جا چکی ہے، قلم اٹھا لیا گیا ہے، تو کیا یہ پاؤں میں لگانے والا دھاگا ہماری تقدیر کے فیصلے کو بدل سکتا ہے؟ اور ہماری ہاتھوں میں یہ کالے پیلے ہرے انگوٹھیاں پہننے سے اپنی قسمت کو ان پتھروں کی جانب منسوخ کرنے سے کیا ہماری قسمت جو لکھی جا چکی ہے اللہ کی بارگاہ میں، کیا اس میں کوئی تبدیلی یا تغیر ہو سکتا ہے؟ بزرگ دوست، نہیں ہو سکتا. ایمان کی کمزوری ہے. ہم اوہام، خیالات اور فاسد جو ہے چیزوں کے پیچھے جو ہے ہم لگ گئے ہیں. اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تاریخ کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ تیمور لنگ بادشاہ گزرا ہے. کوئی بہت بڑا عالم نہیں تھا، بہت بڑا متقی پرہیزگار نہیں تھا، لیکن توحید پرست تھا. اتنا یقین تھا اسے کہ نفع اور نقصان دینے والی ذات اللہ کی ہے. اسے اس بات کا یقین تھا کہ موت و حیات کی کلید اور اس کی چابی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. کسی اور کے ہاتھ میں موت و حیات کی کلید نہیں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت و قوت نہیں ہے. تو جب وہ دریائے جمنا کو پار کرنا چاہ رہا تھا تو نان مسلم جوتشوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ ایسا وقت ہے، ایسی گھڑی ہے جو بہت منحوس ہے. اس گھڑی میں، ایسے وقت میں آپ کا دریائے جمنا کو عبور کرنا، کراس کرنا، یہ بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آپ کے لیے، آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. تو اس نے جواب دیا تھا تیمور لنگ نے کہ کیا بات کر رہے ہو کہ ایسا عقیدہ تو یہ 3 خداؤں کو ماننے والوں کا ہے، ایسا عقیدہ تو کئی خداؤں کو ماننے والوں کا ہے، لیکن ہم توحید پرست ہیں. ہمارا ایمان اس بات کے اوپر ہے کہ کوئی گھڑی منحوس نہیں ہوتی ہے اگر موت و حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت کے اندر ہے. لہذا اس نے دریائے جمنا کو پار کیا اور وہ منحوس گھڑی تھی جوتشیوں کے حساب سے، لیکن وہ پار نکل گیا باہر. اللہ کی ذات پہ ایمان اور یقین تھا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ایمان لائی. لوگوں نے بہت ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. جب آنکھوں کی بصارت چلی گئی تو لوگوں نے اب مذاق اڑانا شروع کیا کہ حضرت زنیرہ نے یہ معبودان باطل کو برا بھلا کہا، ان کو چھوڑ دیا، نئے مذہب کو قبول کر لیا، اسی لیے یہ بھگوانوں نے، یہ دیوی دیوتاؤں نے ان کی آنکھ کی روشنی چھین لیے. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان تھا اللہ کی ذات کے اوپر، انہوں نے کہا کہ نہیں، کسی کے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے. اسی پروردگار عالم نے جس کے اوپر میں نے ایمان لایا ہے اسی نے میری آنکھوں کی بصارت چھین لی ہے. اللہ کے رسول کے پاس تشریف لے گئی. اللہ کے رسول کو پتہ چلا، آقائے دو جہاں نے دعا فرمائی اور حضرت زنیرہ کے ایمان اور استقامت کے اوپر بہت خوش ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ ایسا ایمان ہونی چاہیے کہ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی بھی جو ہے آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی. لہٰذا اللہ کے رسول نے دعا فرمائی حضرت زنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, اور ان کی بصیرت یعنی ان کی آنکھوں کی روشنی بینائی پھر سے اللہ نے واپس لوٹا دی. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے, آپ جانتے ہیں کہ جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر وہاں موجود تھے. مصر کے اندر یہ رسم و رواج تھا, یہ خرافات تھی ان کے زمانے کے اندر, بدفالی لی جاتی تھی. وہ کیا تھی کہ مصر کی معیشت کا دار و مدار دریائے نائل کے پانی پہ تھا, اور سال میں ایک مرتبہ دریائے نائل کا پانی خشک ہو جاتا, سوکھ جاتا تھا. اب یہ پانی دوبارہ لانے کے لیے کیا کرتے تھے وہ لوگ کہ ایک جوان لڑکی کو دلہن بنا کر کے, سجا کر کے, سوار کر کے وہ دریائے نائل کے بیچوں بیچ لے جا کے رکھ دیتے. اب اس کے بعد جو ہے اچانک پانی کا بہاؤ تیز ہو جاتا اور پورا جو ہے ندی کے اندر پانی آ جاتا پورے نائل کے اندر. یہ سسٹم مصر کے اندر چلتا ہوا آ رہا تھا, لیکن جب اسلامی حکومت آئی اور مصر اسلام کے زیر نگی آ گیا, حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے مصر کے, پانی خشک ہو گیا دریائے نیل کا. لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمارے پاس تو اس طرح کی رسم ہے. اب وہ پریشان ہو گئے, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن جب لوگوں نے ضد کیا تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور اس سلسلے کے اندر مشورہ چاہا کہ بات ایسی ہے کیا کیا جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن العاص کے خط کا جواب دیا اور ساتھ میں ایک اور خط لکھا دریائے نیل کے نام. وہ خط میں کیا لکھا تھا انہوں نے, کیا ہے دریا, او دریائے نیل, اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں تو جاری ہو جا, اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری نہیں ہوتی ہے, تجھے کسی نئی نویلی دلہن کی ضرورت پڑتی ہے جیسا کہ اہل مصر کا خیال ہے, تو یاد رکھ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انسٹرکشن دیا کہ جو ہے اس خط کو دریا کے سپرد کیا جائے, دریائے نیل کے بیچ میں رکھ دیا جائے. البدایہ والنہایہ کے اندر جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 100 کے اوپر جو ہے علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ دن جمعہ کا تھا جس دن یہ خط دریائے نیل کے اندر رکھا گیا تھا, عمر بن خطاب کا لکھا ہوا. لیکن جب صبح کی ہوئی ہفتہ کی تو جہاں دریا خشک تھا دریائے نائل, ہفتے کی صبح کے اندر جو ہے 17 ہاتھ تک پانی اوپر آ چکا تھا, اور پھر ایسا پانی جاری ہوا کہ کبھی وہ پانی سکھا ہی نہیں دریائے نائل پر. یہ کیا تھا, ایک وہم تھا, ایک تصور تھا, اوہام پرستی تھی جو اسلام کے نہ ہونے کی وجہ سے, اللہ کی ذات پہ ایمان و یقین نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر پھیلی ہوئی تھی. لیکن جب اسلام آیا اور ان کے اندر ایمان آیا, اللہ کی ذات پہ ایمان و یقین پیدا ہوا, تو پھر جو ہے یہ تمام کی تمام جو ہے باطل خرافات, یہ اوہام, یہ رسم و رواج, یہ تمام کے تمام جو ہے ختم ہوئے. ہندوستان کے اندر بھی ایک واقعہ لکھا ہے ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے کے اندر کہ ساحل کے قریب, سمندر کے قریب کسی جگہ پہ ہندوستان کے اندر کچھ لوگ آباد تھے, ایک گاؤں تھا, اور وہاں پہ سمندر کے ساحل کے اوپر ایک معبد تھا, ایک جو ہے بت خانہ تھا. گاؤں والوں کا خیال تھا کہ مہینے کے اندر ایک مرتبہ فلاں تاریخ کو یہ سمندر کے اندر سے ایک شیطان نمودار ہوتا ہے اور وہ سارے کے سارے گاؤں والوں کو پریشان کرتا ہے. لہٰذا اس کے لیے وہاں پہ یہ وہم تھا, یہ تصور تھا کہ وہ مانگتا ہے ایک نوجوان لڑکی کو شیطان. لہٰذا قرآن اندازی ہوتی تھی, جتنی نوجوان لڑکیاں ہوتی تھیں گاؤں کے اندر غیر شادی شدہ, تو قرآن اندازی کے اندر جس کا نام نکل گیا اس لڑکی کو دلہن بنا کر کے شام میں لے جا کر وہاں چھوڑ دیتے تھے اس مندر کے اندر. جب صبح ہوتی تھی اور لوگ جاتے تھے دیکھنے کے لیے تو لڑکی موت کے گھاٹ اتار دی جاتی تھی. اب وہ لڑکی کنواری نہیں رہتی تھی بلکہ اس کی عزت و آبرو کو لوٹ لیا جاتا تھا. یہ ان کا وہم تھا کہ ایسا کر دینے سے سارے کے سارے لوگ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے. اچانک ایک دن ایک بوڑھی عورت کی لڑکی, ایک ہی لڑکی تھی, اس کا نام آ گیا قرآن کے اندر, اور اسی عورت کے پاس ایک جو ہے مغربی سیاح جس کا نام ابو البرکات بربری تھا, جو حافظ قرآن تھے, وہ ان کے پاس مہمان تھے. کہیں سے آ رہے تھے, دیکھا کہ بھائی جس کے پاس میں مہمان ہوں وہ بہت زیادہ رو رہی ہیں, کیا بات ہے. اب کسی ٹرانسلیشن والوں سے جو جانتا تھا عربی یا وہ زبان, تو اس سے بات کروایا, پوچھا کہ کیا بات ہے.
تو اس نے سارا کا سارا ماجرا بیان کیا کہ ایسا ایسا ہوتا ہے یہاں پہ. آج یہ جو ہے عورت کی بیٹی کا نام نکل آیا ہے, ایک ہی بیٹی ہے, بیچاری پریشان ہے, رو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آج یہ لڑکی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں لڑکی بن کے جاؤں گا وہاں پہ. داڑھی نہیں تھی ان کو, نوجوان تھے, حافظ قرآن تھے, لہذا لڑکی دلہن کی طرح سجا کر کے ابو البرکات بربری کو اس معبد کے اندر, اس جو ہے بت خانے کے اندر لے جا کر رکھ دیا گیا. رات بھر قرآن کی تلاوت میں رہے. لوگ صبح صبح پہنچے تو دیکھے کہ بخیر و عافیت ہے اور قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں. لوگوں کی حیرانی کی انتہا نہ رہی. بعد میں بادشاہ وقت کو پتہ چلا, اس نے بلایا. اب یہ آتا ہے, ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ اس نے اسلام کی دعوت دیا راجا کو بھی. راجا کا نام شنوازہ لکھا ہے, ممکن ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ وشنو راجا ہو. تو وشنو راجا نے یہ کہا کہ 1 مہینہ اور تم مہمان رہو میرے پاس, اگر آئندہ مہینہ بھی تم نے یہی عمل کیا اور تم محفوظ رہے اور ہم سب کے سب محفوظ رہے شیطان سے, تو ہم ایمان لے آئیں گے. چنانچہ ابو البرکات بربری 1 مہینہ اور وہاں پہ قیام پذیر رہے اور پھر وہی عمل دہرایا وہ تاریخ کو. پھر گئے وہاں پہ قرآن پڑھتے رہے, پھر واپس آ گئے بچ کر کے. تو اس کے بعد آتا ہے, ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ وہ وشنو راجا نے ایمان قبول کر لیا اور ایک بہت بڑی ان کی جو ہے جمعیت نے جو ہے اسلام قبول کر لیا. تو یہ تھا کہ کبھی وہاں پہ یہ باطل فاسد خیال تھا, ایک وہم تھا لوگوں کا کہ اس طرح شیطان آتا ہے اور شیطان آ کر کے سارے گاؤں والوں کو پریشان کرتا ہے اور وہ جو ہے مانگتا ہے ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر پیش کیا جائے. تو جو ہے پھر یہ بلائیں, یہ مصیبتیں, یہ شیطان کے شر سے ہم محفوظ ہوتے ہیں. لیکن ایک اللہ کا بندہ جو حافظ قرآن تھا, اس نے جو ہے یہ بتلایا کہ یہ سب جو ہے خیالات ہیں, یہ آپ کا وہم ہے, یہ اوہام پرستی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ اصل میں تکلیف دینے والی ذات اور تکلیف سے چھٹکارا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو جتنا زیادہ بند مومن کا ایمان و ایقان ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اوپر, اس کی ذات کے اوپر, اس کی صفات کے اوپر, اتنا ہی زیادہ جو ہے بندہ یہ تمام کی تمام اوہام اور خرافات کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ماہ سفر کے متعلق جو ہمارے باطل اوہام اور خیالات ہیں ان سب کو ہم کو جو ہے باہر نکالے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی توحید کے اوپر, اپنی ذات اور صفات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا